بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل رات کو پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ تھا، جو دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2009 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو لاہور میں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن بھارت اس سازش میں ناکام رہا، تاہم اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعد میں کوئی بھی ملک پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب روزانہ درجنوں کی تعداد میں خودکش حملے ہوا کرتے تھے۔ سن 2002 سے لے کر سن 2018 تک پاکستان نے جس قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا کیا ہے اور پھر جس طرح اس کے ساتھ نبرد آزما ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اعزاز پاکستانی قوم کو حاصل ہے، جس نے 70 سے 80 ہزار شہریوں کی قربانی اور کئی ہزار اپنے فورسز کے جوانوں کی قربانی اور اربوں ڈالرز کے انفراسٹرکچر کی قربانی دے کر پاکستان میں امن پیدا کیا ہے۔ اس دوران پاکستان میں نہ تو کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا تھا عالمی سطح کا، نہ فٹ بال کا، نہ ہاکی کا، نہ کبڈی کا، بلکہ خوف کا عالم یہ تھا کہ بیرونی ممالک کے وفود یا سربراہان مملکت بھی پاکستان آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایک ایسا تاثر پیدا کر دیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستانی قوم ایک جنگلی قوم ہے، جس کے ہاتھ میں یا تو بم ہے یا کلیشنکوف ہے یا بندوق ہے، وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ گولی مار دیتے ہیں یا خودکش دھماکے کے ذریعے، بم کے ذریعے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ 20 سال کی کوشش کے بعد پاکستان الحمدللہ آج امن کی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ پاکستان کھیل کے میدان میں بھی تنہائی کا شکار ہے، جس کے لیے سب سے زیادہ کردار بھارت نے ادا کیا۔ بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا جائے، پاکستان کو ایک ناکام ریاست قرار دلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور فورسز اور افواج کو بدنام کیا جائے۔ تو پھر پاکستان نے ہماری جو کرکٹ، جو ہمارا ایک جو ٹیم ہے، جو باڈی ہے کرکٹ کی، پاکستان کرکٹ کی، اس نے پھر پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل کے نام سے 2016 میں یہ پی ایس ایل کے میچوں کا آغاز کیا، لیکن کیونکہ اس وقت صورتحال امن امان کے لحاظ سے لوگوں کے لیے، عالمی برادری کے لیے اطمینان بخش نہیں تھی، اس لیے اس وقت پی ایس ایل کے میچ جو تھے وہ شارجہ اور دبئی میں کروائے گئے۔ 2019 میں پھر کچھ میچز جو ہیں وہ یو اے میں ہوئے، کچھ پاکستان میں ہوئے، تاہم 2020 میں پوری پی ایس ایل کا انعقاد پاکستان میں ہوا۔ کچھ میچز لاہور میں، کچھ کراچی میں، کچھ ملتان میں، کچھ پنڈی میں ہوئے۔ اب اس کا 6واں ایڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں کل سے شروع ہوا ہے۔ یہ 20 فروری سے شروع ہو کر یہ 22 مارچ تک ایک مہینے کا یا 30 دن کا یہ جو ایڈیشن ہے یہ چلے گا، جس کے دوران جو میچز ہیں وہ تقریباً 34 میچز ہیں اور یہ برابر کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے، اور اس کا فائنل جو ہے وہ 22 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اب تک اس میں 6 جو ٹیمیں ہیں پی ایس ایل کی وہ حصہ لے رہی ہیں، جس میں لاہور قلندرز ہے، پشاور زلمی ہے، کراچی کنگز ہے، اسلام آباد یونائٹڈ ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے اور ملتان سلطانز ہے۔ 2018 تک یہ پہلے 5 ٹیمیں تھیں، 2018 میں اس میں ملتان سلطان بھی شامل ہو گئی۔ اس طرح 6 جو ٹیمیں ہیں وہ پی ایس ایل کا حصہ ہیں۔ اصل میں
اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں تو یہ ایک عالمی بستی ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی وہ کیمرے کی نگاہ سے، کیمرے کی آنکھ سے، دنیا سے پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا وہ چہرہ جو پچھلے 20 سال کے دوران بھارت نے اور ہمارے پاکستان کے دشمن مغربی ممالک نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں مایوسی، انتہا پسندی، وحشت، خوف، درندگی، خودکشی، یہ سارے پاکستان کا ایک چہرہ دنیا کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ فیس جو ہے، ایک نرم چہرہ، ایک نرم گداز چہرہ، ایک رحم دل چہرہ، یہ بھی دنیا کے سامنے لایا جائے، اور اس میں کرکٹ کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ اب مقام شکر ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر عالمی کرکٹ بحال ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اب تک سری لنکا، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں دورہ بھی کر چکی ہیں اور یہاں میچ بھی کھیل چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی آنے والی تھی، ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر وہ نہیں آ سکی، لیکن آہستہ آہستہ اب عالمی کرکٹ پاکستان میں بحال ہو رہی ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری قوم کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ پاکستان کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو اس میں آگے آنے کا کافی امکانات یا مواقع ملتے ہیں، اپورچونٹیز ملتی ہیں، اور اس سے وہ عناصر جو لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں، دہشت زدہ کرتے ہیں، لا امیدی پیدا کرتے ہیں، ان کو شکست ملتی ہے، اور وہ لوگ، معاشرے کے وہ افراد جو قوم کے اندر امید پیدا کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، روشن مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں، ان کو جیت ہوتی ہے، ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کو فروغ دیا جائے، خاص طور پر کرکٹ جو ایک عالمی گیم کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو دنیا بھر میں دیکھا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے، سراہا بھی جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی افادیت بھی ہے، کیونکہ کرکٹ کے ایونٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں بہت ہی مقبول اور مشہور ہوتے ہیں، اور پاکستان ماضی میں اس میدان میں بہت ہی کامیاب قسم کا ایک پلیئر رہا ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ اس میں پی ایس ایل کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ایک اہم سنگ میل ہے، اور پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب بھارت، جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے پریشانیاں پیدا کی جائیں، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان میں مایوسی پھیلائی جائے، پاکستان کے اندر جو یکجہتی ہے اس کو کمزور کیا جائے، پاکستان میں کھیلوں میں رخ نہ ڈالا جائے، وہ بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو ایک جنگ کا سا ماحول بن جاتا ہے، ایک بہت ہی زبردست قسم کا مقابلے کی فضا بن جاتی ہے، جس سے تقریباً 1.5-2 کروڑ کی آبادی جڑ جاتی ہے، منسلک ہو جاتی ہے، پھر انہیں بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کا انعقاد یہ کسی کی جیت یا شکست نہیں ہے، یہ کرکٹ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ امن کی جیت ہے، اور یہ کس کی شکست ہے؟ یہ بھارت جیسے وہ جو متعصب قسم کے ذہن ہیں، جو پاکستان سے حسد کرنے والے ذہن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک تازیانہ ہے، ان کے لیے ایک صدمے کی بات ہے، جبکہ پاکستان کی 22-24 کروڑ کی آبادی کے لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات اور ایونٹ ہے، جس پر میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔